اور کچھ حدیثیں دکھانا چاہوں گا مسلم، ہو سکتا ہے کہیں کہ صاحب یہ تو مووی میں دکھایا گیا، یہ تو اسلام کو بدنام کرا جا رہا ہے، یا اگر یہ ہوا بھی تھا تو یہ تو مسلمانوں نے کرا، اس سے اسلام کا کیا لینا دینا، قرآن اور حدیث کا کیا لینا دینا. تو یہ باتیں آپ کی قرآن اور حدیث میں ہیں، وہ میں دکھانا چاہوں گا، جس کی وجہ سے جو ان چیزوں کی جڑ بنی، کہ آپ کا دین جو تھا وہ ان چیزوں کی وجہ بنا جو ان معصوموں کے ساتھ ہوا. پہلے تو دوسروں کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرنا، دوسروں کے جو پاک عبادت گاہیں یا پوتر استھل ہوتے تھے ان پہ حملہ کرنا. تو اس کے اوپر بھی حدیث ہے کہ یمن کے اندر ایک کعبہ تھا. کعبہ یعنی ایک ٹیمپل سمجھیں، پرانے ٹائم میں ٹیمپل کو مڈل ایسٹ میں کعبہ کہا جاتا تھا. تو بخاری حدیث 4357 کہ کیس روایت کرتے ہیں کہ جریر نے فرمایا، جریر کہتے ہیں کہ محمد نے ان سے کہا کہ کون ہے جو مجھے ذوالخلاصہ سے نجات دے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو اس سے چھٹکارا دیتا ہوں، آپ کو اسے چھٹکارا دلاتا ہوں. اور وہ 150 لوگوں کے ساتھ گئے احمس قبیلے کے جو گھوڑ سواری میں اچھے تھے. جریر کہتے ہیں کہ میں گھوڑ سواری میں اچھا نہیں تھا اور گھوڑے سے گر جایا کرتا تھا. جب نبی سے میں نے یہ بات کہی تو نبی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور ان کی انگلیوں کے نشان تک میرے سینے پر چھپ گئے، اور کہا کہ اللہ اسے اچھا گھوڑ سوار بنا جو ہدایت دیتا ہے. تو جریر کہتے ہیں پھر میں گھوڑے سے کبھی نہیں گرا. اور ذوالخلاصہ یمن کے اندر ایک کعبہ تھا جسے ختم اور باجیلا قبیلہ کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کے اندر مورتیاں رکھتے تھے. میں وہاں گیا، اس کو جلا دیا، اسے ڈھیر کر دیا. اور ایک آدمی تھا جو تیروں کے اوپر منتر وغیرہ پڑا کرتا تھا، فال نکالتا تھا. اس سے کہا کہ تو مسلمان ہو جا نہیں تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا. کہ محمد اور اس کے ماننے والے پہنچ گئے کہ تو اسلام قبول کر لے. اس نے اپنے تیروں کو پھینکا اور اسلام قبول کر لیا. اور جب محمد نے یہ خبر بتائی، محمد کو جب یہ خبر بتائی ذوالخلاصہ کے ختم ہو جانے کی، تو محمد نے خوش ہو کے احمس قبیلے کے لوگوں کے لیے اور ان کے گھوڑوں کے لیے 5 بار دعا کری. جب بتایا کہ یہ ایسے ہو گیا جیسے ایک کھجیالہ اونٹ ہوتا ہے، ویسے اس کا حال کر دیا. یا اس کا ایک شارٹر ورژن بخاری میں 3823 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ذوالخلاصہ اسلام سے پہلے ایک گھر تھا، ایک کعبہ تھا جسے کعبہ الیمانیہ یا کعبہ الشامیہ کہا جاتا تھا. محمد نے کہا کون ہے جو مجھے ذوالخلاصہ سے چھٹکارا دلائے. تو جریر کہتے ہیں کہ میں نکلا 150 لوگوں کو لے کر احمس قبیلے کے، ہم نے اسے تباہ کر دیا، جو کافر ہمیں ملا ہم نے اسے قتل کر دیا. اور اس کے بعد نبی کو آ کے اس کی خبر دی تو نبی نے خوش ہو کے ہمارے لیے اور احمس قبیلے کے لیے دعا کری. تو یہ دوسروں کی عبادت گاہوں پہ حملہ کرنا. پھر اس کے بعد خود یہ بخاری کی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم میں، ابی داؤد میں حدیث بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ محمد نے کہا مجھے تب تک قتال کا حکم دیا گیا ہے، تب تک یعنی مار کاٹ کرتا رہوں، تب تک جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر دیتے، یہ نہیں کہہ دیتے کہ کوئی رب نہیں سوا اللہ کے. اگر وہ ایسا کریں تو ان کی جان اور مال مجھ سے محفوظ ہے. نسائی میں کہ محمد نے کہا مجھے تب تک قتال کا حکم دیا گیا ہے، تب تک جب تک قتال یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کی جان لینا، کہ اور وہ بھی ان کی جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں مشرک، ان سے قتال کا حکم دیا گیا ہے تب تک جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ کوئی رب نہیں سوا اللہ کے اور محمد اس کا رسول ہے. اگر وہ ایسا کہہ دیں تو ان کی جان مال اور عزت جو ہے وہ ہم سے محفوظ ہے، اور وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ہمارا ذبح کرا ہوا جانور کھائیں، ہماری ہی طرح عبادت کریں، تو ان کا خون ان کا مال میرے اوپر حرام ہے، سوائے اس کے جو اسلام میں ان کا حق ہے، اور باقی ذمہ داریاں ان کی مسلمانوں کی ہی طرح ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ادھر بھی آئی کہ مجھے تب تک قتال کا حکم دیا گیا ہے، تب تک جب تک لوگ یہ نہ کہہ دیں کوئی رب نہیں سوا اللہ کے اور محمد اس کا جو ہے رسول ہے. اگر وہ ایسا کہیں تو ان کی جان مال جو ہے وہ مجھ سے محفوظ ہے، سوائے اس کے جو اسلام میں ان کا حق ہے. اور پھر محمد نے قرآن کی آیت پڑھی کہ آپ صرف ڈرانے والے ہو. اور یہ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 25 پہ بھی یہ بات آئی. تو آپ دیکھیں مطلب کہ کس طرح اس مذہب میں تب تک لڑنا ہے تب تک جب تک لوگ یہ نہیں مان لیتے کہ ایک رب ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، تب تک. پھر اسی طرح جیسے کشمیری پنڈتوں کو بھگایا گیا، محمد نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی بھگانے کی ٹھان لی تھی اور انہیں بھگا بھی دیا گیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث 4594 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 1767A، عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا
کہ میں یہودی اور عیسائیوں کو عرب کی سرزمین سے باہر بھگا دوں گا اور یہاں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مسلمانوں کے، جو کشمیر میں ہوا۔ آ، بخاری کی حدیث 3167 کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے کہا کہ چلو یہودیوں کے پاس تم سب مسلمان، اور ہم سب مسلمان اکٹھا ہو کے بیت المدرس جو ہے وہاں پر پہنچے، جو یہودیوں کا علاقہ تھا، اور محمد نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم لوگ محفوظ ہو، ورنہ جان لو کہ زمین تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی، اور میں تو تمہیں یہاں سے بھگا دوں گا۔ تو اگر تم میں سے کسی کے پاس بھی اگر کچھ ملکیت، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی زمین یا جائیداد ہے، تو وہ اسے بیچ سکتا ہے، کیونکہ تم جان لو کہ زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اب یہ دھمکی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہی چیزیں کشمیری پنڈتوں کے ساتھ نہیں ہوئیں؟ صحیح مسلم میں حدیث 4594 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 1767، عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں یہودی اور عیسائیوں کو اس جگہ سے باہر بھگا دوں گا عرب کی، اور جزیرہ عرب کی، اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہاں پہ سوائے مسلمانوں کے۔ صحیح البخاری کی حدیث 3053 کہ سعید ابن زبیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جمعرات کا دن، اس دن کیا بڑی چیز ہوئی تھی، اور وہ روتے ہیں اور ان کے آنسو جو ہیں فرش پہ ٹپکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہی دن ہے جس دن محمد اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم لاؤ کہ میں تمہیں ایسی چیز لکھوا دوں جس سے تم مسلمان میرے مرنے کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور آپس میں لوگ جھگڑنے لگے، تو محمد تو کہا لوگوں سے کہ دیکھو محمد بہت بیمار ہیں۔ محمد نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، کہ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ جس چیز کی طرف تم لوگ مجھ سے بلاتے ہو وہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ اور محمد نے اپنے مرتے وقت 3 چیزیں ہی ہمیں بولیں، کہ ایک تو یہ کہ جس میں سے پہلی جو تھی وہ یہ تھی کہ جزیرہ عرب سے مشرکوں کو بھگا دو، یعنی عرب کی سرزمین سے، یعنی جہاں پر تم مسلمانوں کی ابھی حکومت ہے وہاں سے انہیں بھگا دو کافروں کو۔ اسی طرح موطا امام مالک کی حدیث ہے، حدیث 1618، محمد نے کہا کہ 2 دین جو ہیں، یعنی 2 الگ الگ مذہب یا نظریے جو ہیں، وہ ایک ساتھ عرب کی سرزمین پر نہیں رہ سکتے، یعنی 2 ریلیجن جو ہیں، 2 دینس شیل ناٹ کو ایگزسٹ ان دی عربین پیننسولا، 2 الگ الگ مذہب جو ہیں وہ عرب کی زمین پر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب یہ حدیث عمر ابن الخطاب نے سنی تو وہ تحقیق کرنے لگے کہ کیا یہ بات صحیح میں نبی نے فرمائی، تو انہیں پتہ چلا کہ محمد نے صحیح میں ایسا بولا ہے کہ 2 مذہب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے عرب کی سرزمین پر۔ اسی لیے یہودیوں کو جو خیبر کے تھے، نجران کے تھے، فدق کے علاقے کے تھے، ان سب کو بھگا دیا گیا، اور ان کو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز بھی ساتھ نہیں لے جانے دی، اور زمین بھی ساتھ نہیں لے جانے دی انہیں، اور ان کو باہر بھگا دیا گیا تھا۔ یہ حدیث کئی جگہ ہیں، بخاری، صحیح مسلم میں حدیث 69، حدیث 3967، سننا.com پہ 1551F، اور اسی طرح بخاری میں 2338 پر یہ حدیث ہے کہ عمر نے عیسائیوں اور یہودیوں کو بھگا دیا حجاز کی، یعنی عرب کی سرزمین سے۔ اور جب محمد نے خیبر فتح کرا تھا، جب خیبر جیتا تھا، تو محمد نے بھی کہا تھا کہ میں عیسائیوں کو یا یہودیوں کو بھگا دوں گا یہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے یہی چیز کری کہ اپنی خلافت کے دور میں طائمہ اور آریحہ نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہیں بھگا دیا یہودی اور عیسائیوں کو۔ تو آپ دیکھیں، مطلب کیا یہ آپ اپنا فیوچر چاہتے ہیں؟ میں ایک چیز خود کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی لڑائی ہم ایکس مسلمس کے دم پہ نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ سناتنی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو خود ہی لڑنا ہے۔ اپوسٹیٹ امام صرف ویڈیوز بنا سکتا ہے، حدیثز کے ریفرنسز سے ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر سکتا ہے، اپنی کتابیں لکھ سکتا ہے، یا جیسے جیسے ریسورسز پاورفل ہوں اس لحاظ سے اس دائرے میں کام کر سکتا ہے، کہ اپنی ویب سائٹ بنا لی، ریسرچ آرٹیکلز ڈال دیے، یا اپنی کتابیں پبلش کر دیں، یوٹیوب چینل پہ اپنا ان کے بارے میں الگ الگ ٹاپک سلیکٹ کر کر کے ڈال دیا۔ بٹ یہ
آپ کی لڑائی ہے اور آپ ہی کو اسے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ کو اس نفرت بھری آئیڈیالوجی سے ڈیل کرنا ہے. تو کہ کس طرح اس آئیڈیالوجی سے آپ کو نپٹنا ہے کہ فیوچر یہ 30 سال والی جو چیز ہے یہ پھر ہو سکتی ہے، یہ ریپیٹ ہو سکتی ہے، اور یہ فیوچر میں ریپیٹ ہوگی. اگر اس چیز سے ٹھیک طریقے سے اگر ڈیل نہیں کرا گیا تو فیوچر میں یہی ہوگا کہ آپ کو صرف آدمی جو ہیں وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے نظر آئیں گے. آپ کو ہر جگہ صرف یا تو دیکھا جائے تو آپ کو صرف عورتیں جو ہیں برقعے میں نظر آئیں گی. اور یہ حالت ہے کہ آپ کے پاس جو آزادی ہے کہ آج آپ کے پاس واٹر پارک آپ جاتے ہو مزے کرنے کے لیے، آپ ڈسکو تھیک چلے جاتے ہو، موویز دیکھنے جاتے ہو، آپ میوزک سنتے ہو، یہ سب حرام کہہ کے سب بند کر دیا جائے گا. آپ کی زندگی میں کوئی اچھی چیز نہیں بچے گی. صرف آپ کے پاس ہر چیز میں آپ کے پاس پابندی ہوگی، کیا پہنو، کیا کھاؤ، کیا اوڑھو. آپ کی زندگی جو ہے وہ جہنم سے بدتر یہ دین کر دے گا. تو آپ کو اس آئیڈیالوجی سے نکلنا ہے، اس آئیڈیالوجی سے لوگوں کو نکالنا بھی ہے، اور اس سے اکیلا وہ اسٹیٹ امام کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک معمولی، میں اپنی بات کروں تو میں ایک معمولی فوڈ ڈیلیوری بوائے ہوں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، اور میں اس سے ایک حد تک میری ایک لمیٹیشن، ایک دائرہ ہے، اسی تک میں اس کلٹ سے اس کلٹ کو ایکسپوز کر سکتا ہوں یا اس کلٹ سے مقابلہ کر سکتا ہوں. تو آپ لوگوں کو خالی ایکس مسلمس کے دم پہ، اور ہم لوگوں پہ 50 سائبر اٹیکس ہوتے ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، بلیک میلز ہوتے ہیں، 50 لوگ جو ہیں مطلب وہ پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم لوگوں کا سر تن سے جدا کر دیں. تو آپ لوگوں کو خود بھی اپنی لڑائی لڑنا ہوگی، خود بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم اگر آپ لوگ جو اپنے جیب خرچ پہ اپنے دوستوں کو مووی دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں. جو اگر 15 ایک لوگوں کو جو ہے میں اپنی طرف سے اسپانسر کرنے کو تیار ہوں. میں نے کبھی کسی یہ اناؤنسمنٹ اس طرح کی میں نے اپنے چینل سے نہیں کری، بٹ وہ مجھے اپنا نام میل کر سکتا ہے. میں اس کا، اس مووی کا، یہ مووی میں سمجھتا ہوں اسے دیکھنا چاہیے. بدھا نے ٹریفک جیم ایک مووی ہو گئی جو تھوڑا مارکسزم کو ایک حد تک ایکسپوز کرتی ہے کہ آدیواسیوں کو کس طرح مارکسزم جو ہے یہ کمیونسٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور دوسری یہ جو مووی ہے دی کشمیر فائلز، میں یہ 2 موویز ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ایک حد تک پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی سیکس لیو بنایا گیا تھا، کہ عورتوں کو غلام بنا لیا گیا تھا. مسجدوں سے نعرے لگتے تھے کہ ہم کشمیر کو ایک شریعہ والا اسٹیٹ بنائیں گے، ایک شریعت والا ایک ملک بنائیں گے، ہندو عورتوں کے ساتھ بنا ہندو مردوں کے. یعنی ان کی عورتوں کو غلام بنا لیں گے، ریپ کریں گے، اور بنا ہندو مردوں کے، یعنی مردوں کو یا تو بھگا دیں گے یا انہیں ختم کر دیں گے. اور جو مووی میں بھی دکھایا گیا ہے، تو وہ چیز اتنا زیادہ کوئی اتنی اچھی فلم ابھی تک نہیں آئی. اس فلم پہ بین لگانے کی بھی کوشش کری گئی، اس کو ریلیز نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، بٹ فائنلی یہ آئی. تو قرآن ایکچولی اجازت دیتا ہے سلیوری کی کہ آپ اپنی لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو. سورہ المومنون میں، سورہ النساء میں، یہ سورہ المومنون کی آیت 5 سے 6 میں، سورہ النساء کی آیت 24 کے اندر، سورہ الاحزاب کی آیت 50 کے اندر، سورہ المارج کی آیت 29 سے 30 کے اندر کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے جو تمہارے ہاتھ لگ گئی ہوں یعنی جنگ میں، تو تم پہ کچھ گناہ نہیں. تو قرآن سیکس لیوری کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جو کچھ تم جنگ میں لوٹتے ہو وہ تمہارے لیے پاک ہے اور حلال ہے، تو اللہ سے ڈرو جو بخشنے والا مہربان ہے. یہ بات کری گئی، یعنی جنگ میں لوٹی ہوئی چیزیں حلال تھیں، وہ آپ کی پراپرٹی ہو، آپ کا مال ہو، آپ کی عورتیں ہوں، ان کے ساتھ اور بھی کئی حدیثیں ہیں. میں ایک حدیث دکھانا چاہوں گا کہ زبردستی عورتوں کو کافروں کی پریگننٹ بھی کرنا ہے آپ کو، انہیں جو جنگ میں آپ کو غلام بنائی ہیں. بخاری کی یہ حدیث ہے 25424138، موطا امام مالک میں حدیث 1260، کہ ابن محارث کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور ابو سعید خدری جو تھے ان کے پیچھے بیٹھ گیا اور ان سے عزل کے بارے میں پوچھا، یعنی کوئٹس انٹرپٹس کے بارے میں. یعنی ایک عورت کو پریگننٹ کرنے کی جگہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو باہر نکال دیتے ہو ایجیکولیٹ کرنے سے پہلے، اس کے بارے میں پوچھا. تو ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ بنو مستلق پر گئے تھے، تو ہمیں عرب قیدی جو ہیں ہاتھ لگے اور ہم نے
ان عورتوں کو دیکھا تو ہم اپنی خواہشات پر قابو نہیں کر پا رہے تھے، وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو ہم نے سوچا ان کے ساتھ عزل کر لیں، یعنی انہیں پریگننٹ نہیں کریں، کیونکہ پریگننٹ کر دیتے ہیں تو ان غلام عورتوں کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، یہ کافی پرابلم رہتی ہیں، تو اب اس کے بعد انہیں پریگننٹ نہیں کریں، ان کے ساتھ عزل کر لیں۔ اور ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی ہمارے بھی زندہ ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے پوچھ لیں یہ عزل کرنے سے پہلے۔ تو محمد نے کہا کہ قیامت تک جس چیز کا پیدا ہونا ہے اس کا پیدا ہونا طے ہے، تو وہ پیدا ہو کے رہے گی، تم یہ مت کرو۔ یعنی ان عورتوں کو پریگننٹ بھی کر دو جن کو جنگ میں غلام بنایا ہے، تاکہ وہ عورتیں ساری زندگی ان کے دماغ میں یہ رہے کہ ان کے باپ بھائی کو مارا تھا یا ان کے باپ بھائی بھاگ گئے تھے اپنی جان بچا کے، وہ غلام بنا لی گئیں، اور جو بچے بھی جو ان کے ہوں وہ بھی اس چیز کی نشانی رہیں کہ ان کی عزت جو ہے وہ لوٹی جاتی رہی، کہ وہ ان کے ریپ ہونے کا وہ بچہ جو ہے وہ ساری زندگی ان کی اولاد ان کے ساتھ ایک نشانی کے طور پر رہے۔ اور خیر تو یہ ویسی بہت ساری حدیثیں تھیں کوئٹس انٹرپٹس پہ کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث 89 کہ ایک آدمی انصاریوں میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میری یہ غلام عورت ہے اور میں اس کے ساتھ عزل کرتا ہوں، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ تم اس کے ساتھ ایسا نہ کرا کرو، کیونکہ جس چیز کا پیدا ہونا ہے وہ تو پیدا ہو کے رہے گی، تو بہتر ہے نہ کرو۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں۔ تو زبردستی ان عورتوں کو پریگننٹ کرنا، بخاری کی یہ حدیث 6603 کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تھے تو انصاریوں میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس غلام عورتیں ہیں جو جنگ میں ہمارے ہاتھ لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنی مال و دولت سے بھی بڑی محبت ہے، آپ عزل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو محمد نے کہا تم ایسا کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو بہتر ہے کہ نہ کرو، کیونکہ جس چیز کا پیدا ہونا ہے وہ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے طے کر دی ہے، تو وہ تو پیدا ہو کر رہے گی۔ تو یہ چیزیں اسلام نے، یہ پرسیکیوشن جو ہے، یہ جو ان حدیثوں میں تھا، یہ ان کشمیری پنڈتوں نے بھگتا ہے ایکچولی، اور ان چیزوں سے انہیں گزرنا پڑا۔ سو اگر کوئی بھی اس مووی کا ٹکٹ جو ہے اگر وہ کروانا چاہتا ہے تو میں اس سے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے پاس بھی اب جتنا میں اپنے چینل کی ارننگ کو اس چیز پہ پورا، کہ میرے پاس جتنی بھی چینل کا میرا ریونیو ہے میں پورا اس منتھ کا اس پہ لگانے کو تیار ہوں۔ جتنا بھی میرے پاس ایڈ سے ہلکا پھلکا آ جاتا ہے میں پورا لوگوں کے ٹکٹ کرانے کو تیار ہوں یہاں سے، کہ وہ اس مووی کو ایک بار ضرور دیکھیں، دی کشمیر فائلز کو۔ اور میں اسٹریم کو ختم کرتا ہوں۔